اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرزق طوعا وتمتعه فيها طويلا یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بتعجیل ظہور مہدی من ولد الحسین علیہ الصلاۃ والسلام اللہم عجل لولیک الفرجا قائم آل محمد درود شریف پڑھیں مل کے بہت پیارا خوبصورت ماحول ہے. جن جوانوں نے آج میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سرکار کی آمد کی خوشی پر خوبصورت ماحول اس پنڈال کو سجایا، مالک ان کو اس کا بہتر اجر عطا فرمائے. اور جتنے بھی نوجوان عاشقان رسول بزرگان اس محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شریک ہوئے ہیں، دعا ہے مالک کائنات سرکار کی آمد کے صدقے سے تمام کی حوائج کو پورا فرمائے. تمام عاشقان رسول تشریف فرما ہیں، کوئی طولانی گفتگو نہیں ہے. میرے بعد نہ کوئی علامہ ہوں نہ کوئی ذاکر ہوں، بس بندہ عاجز ہوں، عشق رسول کا دعوے دار ہوں. شاید اس منزل پہ نہیں، کیونکہ جو عشق رسول ہے، جو عاشق رسول ہے، اس کی منزل بہت اونچی ہوتی ہے، بہت بلند ہوتی ہے. عاشق کہلانا الگ بات ہے، عاشق ہونا الگ بات ہے. اگر مصطفیٰ کا عاشق دیکھنا ہونا تو تعصب کا چشمہ اتار کے دیکھیں تو اس کائنات میں عاشق رسول آپ کو اس طرح نظر آئے گا جو یہ فرماتے ہوئے نظر آئے گا، انا عبد من عبید محمد. جس کا نام علی ہے، یہ نام اللہ نے علی رکھا. یہ نام جس طرح نام علی ہے، اس طرح اس کا معنی بھی علی ہے. علی واقعاً ہی علی ہے. علی جیسا عبد کہے کہ میں محمد کا عبد ہوں، تو یہ عشق ہے. عاشق اگر عاشق کے پیمانے میں دیکھیں گے تو آپ کو کمال کا عاشق علی نظر آئے گا. پوری زندگی رسول کی آواز پہ لبیک کہنے والے علی ہیں، بلکہ عاشق رسول ہیں. بس بات شروع. قبلہ صاحب میرے بعد بہت ہی پیارے خطیب ہیں، محمد عباس رضوی صاحب، وہ انشاءاللہ آپ کو عظمت، یہ وقت بہت کم ہے، ساری زندگی انسان کی صرف ہو جائے نا، اگر اس کے دل میں ہو کہ میں ذکر مصطفیٰ کروں، اس کی زندگی کم ہے، وہ ذکر مصطفیٰ نہیں کر سکتا. بس میں ایک احادیث رسول خدا کی جناب کے سامنے عرض کرتا ہوں. پاک پیغمبر فرماتے ہیں، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا. پھر فرماتے ہیں کنتو نبیًا آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کی مٹی پانی میں گردش کر رہی تھی، میں اس وقت بھی نبی تھا. یہ کچھ کہتے ہیں نا، اے ہمارے نبی اب چلے گئے،
محمد نبی تھے، محمد نبی ہیں، محمد نبی رہیں گے۔ کلمہ نہیں پڑھتے اب؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ یہ نہیں وہ تھے تو تھے، نبی ہیں اور نبی رہیں گے۔ ان کی شان ایسی ہے، سب سے پہلے اللہ نے پاک مصطفیٰ کے نور کو خلق فرمایا، اور اس وقت بھی نبی تھے جب آدم کی مٹی پانی میں گردش کر رہی تھی۔ بات ادھر ختم نہیں کی، فرمایا کنتو ولین، امیر کائنات فرما رہے کنتو ولین آدم بین الماء والطین، میں اس وقت ولی تھا جب آدم کی مٹی پانی میں گردش کر رہی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جو نبی تھے آئے ہیں سب سے بعد میں آخر میں کیوں؟ ایک سوال ہے نا، وہ ہے سب سے پہلے آئے سب سے آخر میں، وجہ کیا ہے؟ اچھا ادھر اگر وزیر اعظم آئے تو وزیر اعظم کی آمد پہ اس علاقے کے یا اس ضلع جیلم میں جو انتظامات ہے وہ کون کرے گا؟ یعنی جو وزیر اعظم کے ماتحت ہوں گے وہ بڑے بڑے لوگ آئیں گے جو آ کے انتظام کریں گے۔ یہ گاؤں ہے، یہ آبادی ہے، اگر اس آبادی میں آنا ہو تحصیلدار نے تو جو اس گاؤں کا اس آبادی کا چوکیدار ہوگا وہ بندوبست کرے گا کہ تحصیلدار صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ بس اسی پیمانے پہ، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا، اسی پیمانے پہ سوچیں، اس کائنات کے سپریم لیڈر، اس کائنات کے وزیر اعظم نے اس دنیا میں آنا تھا تو انتظامات کون کرے؟ تو اللہ نے فرمایا آدم جاؤ، میرے مصطفیٰ نے جانا ہے، اور جا کے اس زمین کو ہموار کر دو، اس زمین کو سجا دو۔ جناب آدم آئے، جی جناب آدم اس دنیا میں آئے، اور کیا کہنے، جناب آدم نے خوب سنوارا اس دنیا کو۔ جب سنوار چکے نا تو ماجرا یہ ہوا کہ جناب آدم کے دو بیٹے آپس میں لڑ پڑے، ایک نے ایک کو قتل کر دیا، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ اب اللہ نے فرمایا یہ زمین ایک ناحق خون سے آلودہ ہو چکی ہے، لہذا اس زمین پہ میں اپنے مصطفیٰ کو نہیں بھیجوں گا۔ پھر فرمایا نوح آپ جاؤ اس زمین کو دھو دو، اور جناب نوح آئے اور اس زمین کو اس طرح دھویا۔ جناب نوح کے زمانہ میں پانی کا طوفان آیا، فلک آیا تھا، اس طرح دھو دیا اس زمین کو، یہ زمین بنجر نکل آئی۔ جب زمین بنجر نکل آئی تو فرمایا مالک نے اس بنجر زمین پہ میں اپنے مصطفیٰ کو کبھی نہیں بھیجوں گا۔ اب کہا موسیٰ ابراہیم جاؤ اس زمین کو سجا دو، باغوں سے، پودوں سے، پھولوں سے سجا دو۔ سب ہی جانتے ہیں جناب ابراہیم آئے اور اس زمین کو اس طرح سجایا، اس طرح سجایا کہ قرآن میں یہ الفاظ آگے یا نار قونی بردم و سلامن علی ابراہیم، یعنی آگ تک جو گرم اشیاء ہیں، گرم چیزیں ہیں، وہ بھی مثل پھول بن گئی۔ جب زمین کو سجایا گیا تو اب فرمایا موسیٰ اب جاؤ نا اس زمین پہ، ان باغ بوٹوں میں، ان پودوں میں دیکھو کوئی میرے مصطفیٰ کا گستاخ چھپا نہ ہو۔ جناب موسیٰ آئے، آتے ہی دعا کی مالک میں جا رہا ہوں تیرے حبیب کی چوکیداری کرنے کے لیے، مالک مجھے کچھ چاہیے، کچھ اسلحہ چاہیے۔ اللہ نے عصا عطا کر دیا، عصا لے کے جناب موسیٰ گھومے زمین پر، کبھی عراق میں، کبھی مصر میں، کبھی شام میں
گھومتے گھومتے ایک گستاخ رسول مل گیا، اللہ کو عرض کی اے میرا مالک ایک گستاخ رسول مل گیا ہے، فرعون مل گیا ہے، کہا اس کو دریا میں ڈال دو، یہ مصری ہے نا، دریا میں ڈال دو خود ہی گھل جائے گا۔ اب زمین پر کوئی گستاخ رسول بھی عاشق رسول اللہ کے محبوب کا گستاخ بھی نہیں ہے، مالک زمین تیار ہو گئی ہے، ہاں تو اب کہا ہے جناب عیسیٰ کو ہاں تیرے پاس ساعت کا علم ہے، جاؤ اور جا کے بتاؤ کہ کس ساعت میں میں اپنے حبیب کو اس دنیا میں بھیجوں۔ جب جناب عیسیٰ نے عرض کی مالک میں جاتا ہوں، میری تو ڈیوٹی ہے لیکن میری دل کی حسرت ہے، میں چاہتا ہوں جس محبوب کو جس رسول کو تو زمین پہ بھیجنا چاہتا ہے، میرا بھی دل کرتا ہے میں تیرے محبوب کی زیارت کروں، ان کی قدم بوسی کروں۔ عیسیٰ جیسے نبی یہ عرض کر رہے ہیں تو مالک نے فرمایا کوئی بات نہیں، تم زمین پہ جاؤ، جب میرا حبیب اس زمین پہ آئے گا نا میں تجھے زندہ اٹھا لوں گا۔ جب میرے حبیب کی سواری، توجہ کرنا، معراج والی رات جب میرے حبیب کی سواری چوتھے آسمان سے گزرے گی نا، دوڑ کے جا کے تم بھی قدم چوم لینا۔ یہ ہے ہمارے حبیب، یہ تمام انبیاء ہیں، یہ میرے مصطفیٰ کی آمد کے استقبالیت ہے۔ مصطفیٰ اتنے بڑے، اس کائنات میں اگر کسی بعد از خدا کسی پاور کا نام ہے تو وہ پاور ہے مصطفیٰ۔ بعد از خدا سب سے بڑی پاور کا نام ہے ختم الرسل، جو منصب اللہ نے ہمارے رسول خدا کو دیا۔ ہم سب عاشقان ہیں، کیونکہ میں اتنا بڑا خطیب نہیں ہوں، کوئی شیعہ ہو کوئی سنی ہو سب کے رسول ہیں، اور رسول نے ہمیں محبتوں کا درس دیا ہے۔ اس زمانے میں رہنا ہے تو پیار کے ساتھ رہو، اور رسول کے خلق پہ میں ایک بات عرض کرتا ہوں۔ ایک بندہ تھا منافق، جس نے پاک رسول کی دعوت کی اور دعوت میں زہر ملا دیا۔ رسول خدا تشریف لائے، آکے عرض کی کہ آپ نے ہمارے گھر تشریف لانا ہے، آپ کی دعوت ہے، تو رسول نے سمجھا اس کا دل نہ ٹوٹ جائے، سمجھتے تھے جانتے تھے، اس کے گھر آئے، کھانے میں زہر تھا، جب پیغمبر نے اپنی نگاہ رسالت اس کھانے پہ ڈالی، زہر نے کہا میں تو اثر نہیں کروں گی، کھانا کھا لیا، اب چلے۔ یہ منافق جو ہے نا، اس کے بچے جو تھے اور یہ خود منافق جو تھا، اس نے کہا شاید پکانے والوں نے اس میں زہر ڈالا ہی نہیں ہے، زہر نے تو اپنا اثر کیا ہی نہیں۔ سارے دوڑ کے آئے اور سب سے پہلے ان کے بیٹوں نے کھانا کھایا، پھر اس کی بیٹی نے کھانا کھایا، یہ سارے تڑپنے لگے۔ جب سارے تڑپ کے مر گئے تو روتا ہوا پیٹتا ہوا پاک محمد مصطفیٰ کے دربار میں حاضر ہو گیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ آپ ہمارے گھر آئے تھے، ہم نے آپ سے محبت کی، ساتھ دعوت کی تھی، جو آپ کا بچا ہوا کھانا تھا میری اولاد نے، میرے گھر والوں نے تبرک سمجھتے ہوئے وہ کھایا، اور اتنا زیادہ کھایا کہ وہ سارے مر گئے۔ تو پاس جو صحابہ بیٹھے نا، تو رسول خدا نے جواب میں کہا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، مرنا تو ہے۔ جب یہ روتا ہوا پھر واپس گیا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ تو جانتے ہیں، یہ بھی جانتا تھا، آپ اس کو فرما دیتے جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ تو پاک مصطفیٰ نے مسکرا کے فرمایا اے میرے پیارا صحابو، آپ کو نہیں پتا اس کا خلق اور ہے، میں محمد کا خلق اور ہے۔ اتنے خلق عظیم کے مالک ہیں یہ ہمارے مصطفیٰ۔ تو ہمیں بھی چاہیے سرکار کے جتنے بھی پہلو ہیں، جتنی انہوں نے ظاہری زندگی گزاری ہے، بس چند ہی لمحوں کے بعد قبلہ تشریف لا رہے ہیں، جتنی زندگی گزاری ہے یہ فرقوں میں بٹ کے نہ گزارو۔
جتنی ہماری ہے، رسول کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، ان کی آل کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، ان کے صحابہ کرام کی زندگی بھی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ تو یہ پیار اور محبتوں کے ساتھ اس زندگی کو گزارو، یہی فرمان ہے رسول کا، اور اس میں ہمارے لیے نجات ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صلی اللہ علیہ